غصہ کرنا کتنا خطرناک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی ہی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ یہ الفاظ عائشہ کے تھے، جو ایک بہترین بیوی، ماں اور بیٹی بن سکتی تھی، مگر اس کا بے قابو غصہ اس کی ہر خوشی چھین رہا تھا۔ عائشہ ایک خوش مزاج لڑکی تھی، مگر بچپن سے ہی اس کے مزاج میں سختی تھی۔ گھر والوں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، بس کہہ دیا، یہ ایسی ہی ہے، مزاج میں غصہ ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر شادی کے بعد یہی غصہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ وہ معمولی باتوں پر شوہر سے لڑنے لگتی، بچوں پر چیخنا چلانا اس کا معمول بن گیا تھا، اور ہر بات پر اپنی مرضی تھوپنا اس کی عادت تھی۔ وہ خود کو ٹھیک سمجھتی تھی، مگر آہستہ آہستہ سب اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن شوہر نے تھک کر کہہ دیا، اگر تم اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتی تو میں اس رشتے کو مزید نہیں چلا سکتا۔ یہ سنتے ہی عائشہ کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ کئی دنوں کی بے چینی کے بعد ایک دوست کے مشورے پر اس نے آئیڈیل لائف کاؤنسلنگ سے رابطہ کیا۔ پہلے ہی سیشن میں اسے احساس ہوا کہ اس کا غصہ در حقیقت اس کے اندر دبے دکھ، محرومی اور بے بسی کا نتیجہ ہے۔ اس کے کاؤنسلر نے نہ صرف اس کی بات سنی بلکہ اسے چند زبردست نفسیاتی اور اسلامی طریقے سکھائے۔ سوچنے کا انداز بدلو، ہر بات کو منفی نہ لو بلکہ اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ سانسوں کی مشق، جب غصہ آئے تو گہری سانس لو، ڈس تک گنو اور خاموش ہو جاؤ۔ قرآنی علاج، جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ خود کو بریک دو، فوراً ری ایکٹ نہ کرو بلکہ کچھ دیر خاموشی اختیار کرو۔ تحمل اور درگزر، نبی کریم کی سنت اپناؤ جو سب سے زیادہ بردبار اور نرم مزاج تھے۔ عائشہ نے سیکھے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا، اور صرف 3 ماہ میں اس کی زندگی بدل گئی۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا۔ بچے ماں کے قریب آ گئے اور اب اس سے ڈرتے نہیں۔ شوہر نے پہلی بار اسے محبت سے دیکھا اور کہا، اب تم واقعی بدل گئی ہو۔ عائشہ کہتی ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ صرف غصہ کنٹرول کرنے سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ کاش یہ بات مجھے پہلے سمجھ آ جاتی تو میں اتنی تکلیفوں سے نہ گزرتی۔ اگر عائشہ اپنی زندگی بدل سکتی ہے تو اب کیوں نہیں؟